الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج ہم جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی ہے، قوم ملک کے ساتھ بھی ہے اور امت کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس میں اگر بہتری اور اصلاح نہ ہو تو اس کی وجہ سے معاشرہ، خاندان اور امت سفر کرتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کی کارکردگی، اس کی خیر، اس کی اصلاح، اس کا نفع، اس کی دینداری، سب چیزیں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان بعد، والدین اور اولاد کے درمیان دوری، اس کے اسباب کیا ہیں؟ والدین اور اولاد کے درمیان دوری یہ ایک واقعہ ہے، امر واقعی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اکثر گھرانے اس شکایت کا شکار ہیں۔ اکثر والدین بڑے کرب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ والدین جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے دکھ اور غم جھیلنا آسان ہوتا ہے، لیکن اولاد کا غم، اور خاص طور پر اولاد اگر اللہ کی نافرمان ہو، اپنی نافرمان ہو اور عزت کا باعث نہ ہو تو یہ دکھ جھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ والدین ہی جان سکتے ہیں۔ اس درد کا احساس کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا جو ابھی تک باپ نہیں بنا اور جو ابھی تک ماں نہیں بنی۔ یہ موضوع اگرچہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیل طلب ہے۔ یہ جو امر واقعی ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان آج بعد ہے، ہم اپنے والدین سے دور ہیں، والدین سے اولاد دور ہے، ان کے درمیان جو محبت، مودت، جو دوستی اور جو قرب ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدین اور ایک ہے اولاد، اور دونوں کے سلسلے میں اسلام کی رہنمائی اور دونوں کے سلسلے میں اس بعد کے اسباب اور ان کا حل مختلف ہے۔ کچھ چیزیں والدین کے کرنے کی ہیں جن میں وہ کوتاہی کرتے ہیں تو بعد بڑھتا ہے، کچھ چیزیں اولاد کے کرنے کی ہیں جب وہ نہیں کرتی تو بعد بڑھتا ہے۔ اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے تو پھر اسباب کو اور جہاں جہاں پر مسائل ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے پہلے ڈائگنوز کرنا ہوگا، اس کی تشخیص کرنا ہوگا۔ پھر جب اللہ مخاطب کرتے ہیں تو پھر اس میں اگر کسی جگہ پر کوئی کمی اور کوتاہی یا قصور اسلام والدین کا ٹھہرائے تو بڑی خندہ پیشانی سے قبول کر کے اصلاح کرنی چاہیے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے 4 چیزیں رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ 4 چیزیں ہی اسباب ہیں، پھر ان کے حل پر غور کر لیں گے۔ وہ اسباب ہیں اور ان پر اگر کام کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور وہ 4 چیزیں ایسے 4 قواعد ہیں کہ جو قواعد آپ کو صرف اس ایک مسئلے کی مشکل کا حل نہیں دیں گے، بلکہ آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جہاں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم فیس کریں گے تو آپ کے لیے یہ حل ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حل انسانی نہیں ہے، یہ حل ربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا حل ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا دین اسلام ہے، اسے مان لیجئے اور اسے سمجھ لیجئے اور اسے قبول کر لیجئے۔ ہمارا دین اسلام ہے، کیسے ہے؟ ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دین کہتے کس کو ہے۔ ہم لوگ جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار شخص ہے تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے،
اور بس. یہ دین کا کامل مفہوم نہیں ہے. دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو نہیں ہے. زندگی میں معاملات ہیں، زندگی میں لین دین ہے، زندگی میں دوستی دشمنی ہے، زندگی میں تعلقات، رشتے اور ناطے ہیں، زندگی میں فقر و فاقہ اور کشادگی ہے، زندگی میں بہت سارے احوال ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں. دین ان چند بنیادی یہ جو چیزیں ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ تو بنیاد ہیں. اب آگے بنیادوں پر بلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے یا نہیں، اس میں ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بنیاد ہماری کمزور ہے، والدین کی بھی اور اولاد کی. کہ دین کا معنی تو سمجھ لیجیے کہ دین ہے کیا. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل. یہ کیوں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام؟ یقین کر لو کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام. کیا معنی کریں گے؟ اگر یہاں یہ معنی ہمیں سمجھ آ جائے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے، تو تب اس کی صحیح سمجھ، پورا فہم آ جائے دین کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ میں، یہ دونوں آیات ایک ہی سورہ کی، سورہ آل عمران کی. اللہ نے فرمایا اسی سورہ میں، یہ آیت اس سورہ کی ابتدا میں ہے، اور دوسری آیت ابھی جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ کی آیت نمبر 85 ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی اور زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنائے گا، وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی اللہ کا غضب پانے والے اور جہنم کا ایندھن بننے والے لوگوں میں سے ہوگا. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ کسی اور سے لیں. یہ جو پہلا قاعدہ ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہمیں اسلام کی تعلیمات میں ملے گا. ایک شخص ایک شیخ کے پاس آئے، عرب کی یہ بات ہے، اگر کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے، جوان ہو چکی ہے لیکن رات دن ان کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوں. شیخ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے سلسلے میں کچھ اہتمام کیا؟ کہا جی میں نے بہت اہتمام کیا، میں نے فلاں اسکالر کو پڑھا، میں نے فلاں مفکر کی کتاب کو پڑھا، میں نے فلاں تھیوری پڑھی، میں نے فلاں ریسرچ کو پڑھا، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کی، لیکن فائدہ نہیں ہوا، میں بہت پریشان. اپنی طرف سے تو میں نے اپنا حق ادا کیا. شیخ نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنے لوگوں کی ریسرچ آپ نے پڑھ ڈالی، اتنی تھیوریز آپ نے دیکھ لی، ان سب میں اسلام نہیں ہے. اسلام کہاں ہے؟ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اسلام کا جو ایک نظام ہے، پورا نظام ہے، اس کو تو پڑھا ہوتا، اس کے مطابق تو کچھ چلے ہوتے. تمہیں دنیا کی باقی ریسرچز کس طرح سے اٹریکٹ کر گئی جبکہ اسلام تمہارے پاس ہے، تم مسلمان. ہم بھی اس پہلے قاعدے کے مطابق یہ سوچیں کہ ہم اگر پریشان ہیں، اگر مشکلات میں ہیں کسی بھی اعتبار سے، ہمارا جو موضوع ہے اس اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو کیا ہم نے اس سلسلے کو، اس مشکل کو اسلام کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ بھائی یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقے کے طور پر اسلام کو قبول کرنا چاہیے، صرف نام کے طور پر نہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب ہم زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو مان لیں گے تو پھر ہمیں ہر شخص کو دو چیزیں سیکھنا ہوں گی جو اصل میں ایک ہی چیز ہے، وہ یہ فرائض اور حقوق. ہم میں سے بیٹھا ہر شخص یہاں پر ایک ذمہ داری لیے ہوئے ہے فرائض اور حقوق کی. فرائض اور حقوق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا ہوگا، یہ علم حاصل کرنا ہوگا کہ اسلام نے مجھ پر کون کون سی چیزیں فرض کی ہیں
عائد کی ہیں، وہ فرائض اور وہ لازمی چیزیں، چاہے وہ اللہ کے سلسلے میں ہوں، چاہے وہ انسانوں کے سلسلے میں ہوں، اور انسانوں میں چاہے والدین کے سلسلے میں ہوں، چاہے اولاد کے سلسلے میں ہوں، چاہے بیوی کے سلسلے میں ہوں، چاہے خاوند کے سلسلے میں ہوں، ہمسایوں کے سلسلے میں ہوں، دوست احباب کے سلسلے میں ہوں، یہاں تک کہ جانوروں کے سلسلے میں ہوں، اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے، اس موضوع کے مطابق والدین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں میری اولاد کے سلسلے میں، اور اولاد کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اسلام نے مجھ پر کیا لازم کیا ہے میرے والدین کے سلسلے میں۔ حقوق و فرائض، یہ فرائض ہیں اور حقوق کیا ہیں؟ اگر میں والد ہوں اور جو حقوق میری اولاد کے مجھ پر ہیں وہ میرے فرائض ہیں، یعنی دوسروں کے حقوق جو میرے اوپر لازم ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا نام دیا جائے گا حقوق، اور میرے لیے ان کو نام دیا جائے گا فرائض۔ جو میرے حقوق ہیں آپ کے ذمے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جو میرے حقوق ہیں میرے والدین کے ذمے والدین ہونے کی حیثیت سے، جو میرے حقوق ہیں میری اولاد کے ذمے اولاد ہونے کی حیثیت سے، وہ ان کے فرائض ہیں، وہ ان کے فرائض ہیں، جس کو ہم رسپانسبلٹیز اور رائٹس کہتے ہیں۔ یہ جان لیجیے، ہمارے ہاں مسائل کے پیدا ہونے کا سبب یہ بنتا ہے، وہ مسائل اولاد والدین کے درمیان پیدا ہوں، خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہوں، باس اور ملازم کے درمیان پیدا ہوں، ہمسایوں کے درمیان پیدا ہوں، کہ ہمیں حقوق یاد رہتے ہیں بس۔ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، اپنے حق کے لیے مرنا سیکھ لو، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ لو۔ بھائی فرض کے لیے بھی کچھ لڑنا مرنا ہے کہ نہیں؟ اپنے فرائض کو سیکھو، یہ بھی کسی جگہ پر اس کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، ہم سب دیکھ لیں، ہم میں یہ نقص تو نہیں ہے؟ اگر یہ نقص ہے تو ہم کس طرح سے مسائل سے بچ سکتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ اولاد نے اپنے والدین سے بعد اس لیے بہت زیادہ کر لیا، غیر اور خلیج اس لیے بڑھ گئی کہ اولاد نے کہا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، والدین پورے نہیں کر رہے، اور وہ اپنے فرائض کو بھول گئے۔ اور بالکل اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہوا، والدین کہتے رہے کہ یہ ہمارے فرائض، ہمارے حقوق ہیں، ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی، لیکن واللہ بہت ساری صورتوں میں وہ والدین اپنے فرائض کو پورے نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ قواعد ہیں، 2 قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کا حل آپ کو تلاش کرنا ہو، وہ مسئلہ آپ کا ہو اپنا یا کسی کا ہو، تو افراط اور تفریط سے بچ کر اس کا حل تلاش کیجیے۔ افراط اور تفریط کا کیا مطلب ہے؟ یا کرنا ہی نہیں ہے، یا پھر ایسے کرنا ہے کہ بس اڑا دو، جلا دو، گرا دو، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ بچوں کے سلسلے میں مثال کے طور پر کچھ والدین ایسے وہ کہتے ہیں کہ بچے جو بھی کریں کچھ بھی نہیں کہنا، ذرا تھوڑا سا ماتھے پہ تھوڑا سا سختی کے آثار تک نہیں لے کے آنے۔ اور کچھ والدین ایسے ہیں کہ بچے آپ کی موجودگی میں تھوڑا سا سانس لینے میں آواز بلند کریں، ایسی کی تیسی گلا دبا دو، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دین کو جو اللہ نے نام دیے ہیں ان میں سے ایک نام، اس امت کو اللہ نے جو نام دیے ہیں ان میں سے ایک نام ہے امت وسط، معلوم ہے نا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم نے اسی طرح سے آپ لوگوں کو امت وسط بنایا۔ ویسے عام طور پر ہمیں بھی معلوم ہے، ہماری اردو میں یہ لفظ عربی سے اردو میں آیا اور استعمال ہوتا ہے متوسط، جس کو ہم کہتے ہیں، وسط ہم کہتے ہیں درمیان کو۔ اس امت کو امت وسط کیوں کہا گیا؟ درمیان میں تھوڑی ہے یہ، اس کے بعد کوئی امت ہے نہیں ہے نا، امت وسط کیوں کہا گیا؟ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر درمیانی راہ کو اپنانے والی ہے۔ ہمیشہ ہر معاملے میں، ہر قضیے میں حق
درمیان میں ہوگا، افراط و تفریط پر نہیں ہوگا. یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ حق درمیان میں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو لوگوں کا نظریہ مختلف ہے، نصارہ کا اور یہودیوں کا. یہودی ایک انتہا پر ہیں جو انتہائی غلیظ، بیہودہ، بے ادبی پر مشتمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا کیا ہے نصارہ کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں. اسلام نے کون سی راہ دکھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام دونوں ہی انتہا درجے کے پاکیزہ اور مقدس ہیں، لیکن اللہ کا جز نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث شدہ ہیں. یہ درمیانی راہ ہوگی. عبادات کی وجہ سے تعلقات کو چھوڑ دینا یہ ایک انتہا ہے. عبادات کی وجہ سے تعلقات کو چھوڑ دینا یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا کون سی ہے؟ عبادات کو چھوڑ دینا تعلقات کی وجہ سے. نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں، یہی سب دین ہے. نماز روزہ بعد کی بات ہے. ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز روزہ چھوڑیں، اب حقوق العباد کا خیال رکھیں، بس یہ کافی ہے. دوسری طرف کون سے لوگ ہیں؟ نماز روزہ کر رہے ہیں، بس بخشے میں آپ، عقیدہ ٹھیک ہے، بخشے ہمیں. اسلام یہ دونوں انتہایں ہیں. اسلام نے کہاں ہمیں لا کر کھڑا کیا؟ درمیان میں بنا. اللہ کے حقوق بھی، لوگوں کے حقوق بھی. قرآن کریم میں دو احکامات ہیں جو بہت کثرت سے آئے اور دونوں ساتھ ساتھ ذکر ہوئے. کون کون سے احکامات ہیں بتائیے؟ دو حکم ہیں، اکثر اکٹھے ذکر ہوتے ہیں. اقیم الصلاۃ، آپ کا جواب ٹھیک ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیم الصلاۃ حقوق اللہ اور آتوا الزکاۃ حقوق العباد. بہترین مومن یا حقیقی مومن وہ ہے جو ان دونوں حقوق کا خیال رکھتا ہے. جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گیا، وہ درمیانی راہ پر نہیں رہا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیجیے. اللہ کے انعامات کی قدر کرنا سیکھ لیجیے. اللہ کے انعامات کون کون سے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیے. والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. والدین اولاد کی قدر کرنا سیکھ لیں اور اولاد والدین کی قدر کرنا سیکھ لیں. قدر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں شکر ادا کرنا. ہم جس کو کہتے ہیں نا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا دراصل قدر کرنا ہوتا ہے. ہم کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے. اب قدر کرنا کیا ہوتا ہے؟ قدر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا اس طرح سے استعمال کریں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. یہ ہے شکر. اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ جو کلمات ہیں نا، یہ شکر کا بڑا معمولی سا مفہوم ہے. یہ شکر نہیں ہے، بڑا معمولی سا مفہوم ہے. ایک اچھی بات ہے جو آپ نے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے. نہیں، یہ شکر نہیں ہے. سر شکر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس مال کی قدر کیجئے اور اس مال کا استعمال وہ رکھیے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور ہر اس جگہ مال خرچ کرنے سے اور ہر اس جگہ سے مال کمانے سے اور ہر اس ذریعے سے مال کمانے سے بچ جائیے جہاں سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو. یہ شکر ہے. اولاد کے سلسلے میں شکر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے بنانے میں مدد کیجئے، کوشش کیجئے جو اللہ کو پسند ہے. اولاد اپنے والدین کے سلسلے میں شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی قدر کریں. ایسے قدر کریں کہ اللہ نے ان کے جو حقوق متعین کر رکھے ہیں ادب و آداب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور دیگر ہر اعتبار سے ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں اور بجا لائیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ.
بھائی یہ 4 قاعدے ہیں، یہ 4 قاعدے ایسے ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اولاد اور والدین کے درمیان دوری نہیں ہوگی۔ اگر ان 4 میں کسی بھی جگہ سستی اور کوتاہی ہوئی تو پھر اولاد اور والدین کے درمیان دوری ہوگی۔ ان 4 قواعد کی روشنی میں آگے چند ایک معروضات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیسے کیا جائے۔ پہلے میں مخاطب کرتا ہوں انتہائی قابل احترام والدین کو، اس لیے کہ اسلام نے بھی پہلے والدین کو ہی مخاطب کیا ہے۔ اولاد تو ابھی آنا ہے، اولاد نے تو ابھی آنا ہے، پہلے تو نکاح ہے، پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو رشتہ بنایا کون سا تھا؟ باپ اور والدین کا، باپ اور والدین کا تھا، میاں بیوی کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو، حوا کو جو بیوی تھی۔ تو یہ جب ان سے اولاد ہوئی تو یہ والدین بن گئے۔ پہلا رشتہ جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اس لیے سب سے اہم یہ رشتہ ہے، اس لیے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں جتنی مضبوطی ہوگی، جتنا تعلق یہ مضبوط ہوگا، جتنا اس میں قرب ہوگا اور جتنی اس میں اطاعت ربانی ہوگی، اللہ کی جتنی اطاعت اس میں ہوگی، جتنے اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے والے یہ ہوں گے، اس کے بعد ہر رشتہ اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ اولاد کے ساتھ رشتہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اولاد ایسے والدین کی اتنی ہی قدر کرنے والی بنے گی اکثر، یا اللہ کے ہاں یہ لوگ سرخرو ہوں گے۔ یہ بڑا اہم رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ یہ بھی ایک ہمارا الگ ناسور ہے کہ امت مسلمہ میں بہت تھوڑے گھرانے ایسے ہوں گے جن میں میاں اور بیوی کا تعلق وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وہاں بھی افراط و تفریط ہے، کسی جگہ پر بیوی کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے اور ایک ملازمہ اور لانڈی سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی، اور کسی جگہ پر اس کی وجہ سے رشتے ناطے تعلقات بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ افراط و تفریط، اور یہی حال بیوی کی طرف سے خامد کے سلسلے میں بھی پیش ہوتا ہے۔ خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ والدین کو مخاطب کر کے سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو ایک وارننگ دی ہے۔ میں بھی والد ہوں الحمدللہ، آپ میں سے اکثریت والدین۔ یہاں پہ وہ بچے جو ہمارے موضوع کا حصہ ہیں، اگرچہ ہم سب بھی اپنے والدین کے بچے ہیں، ہم بھی اس موضوع کا حصہ ہیں۔ ہم سب نے یہ جو باتیں ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں سننی کہ میں والدین ہوں، میری فیور کی باتیں ہوں گی اور بس بچوں پر اور جا کے روک جماؤں گا، دیکھا تمہاری غلطی ہے۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اولاد کی جگہ پر بھی اپنے آپ کو ہی رکھنا ہے، ہم بھی تو اولاد ہیں نا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے رہے اپنے والدین کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، والدین کے ساتھ اولاد کا کبھی کبھی وہی سلوک ہوتا ہے جو ان والدین کا اپنے والدین کے ساتھ تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، کبھی اللہ آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ والدین نے اپنے والدین کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اولاد نالائق نکل آتی ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے کفر پر، شرک پر ہلاک ہو گئے، یہ بھی ایک منظر ہے۔ اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر اور شرک پر مر گئے، یہ بھی ایک منظر ہے۔ اور تیسرا منظر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، چھوٹے بچے کو کوئی 10 کے قریب آگے پیچھے، اتنے سال اس کی عمر ہے، پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ کس چیز کا مشورہ ہو رہا ہے؟ بیٹا کہاں آئس کریم کھانے جانا ہے، کہاں پہ لنچ کریں، کہاں پہ ڈنر کریں، کہاں پہ سیر کرنے جانا ہے، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج ہم جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔
یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی ہے، قوم ملک کے ساتھ بھی ہے اور امت کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس میں اگر بہتری اور اصلاح نہ ہو تو اس کی وجہ سے معاشرہ، خاندان اور امت سفر کرتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی کارکردگی، اس کی خیر، اس کی اصلاح، اس کا نفع، اس کی دینداری، سب چیزیں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان بعد، والدین اور اولاد کے درمیان دوری، اس کے اسباب کیا ہیں؟ والدین اور اولاد کے درمیان دوری یہ ایک واقعہ ہے، امر واقعی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اکثر گھرانے اس شکایت کا شکار ہیں۔ اکثر والدین بڑے کرب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ والدین جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے دکھ اور غم جھیلنا آسان ہوتا ہے، لیکن اولاد کا غم، اور خاص طور پر اولاد اگر اللہ کی نافرمان ہو، اپنی نافرمان ہو اور عزت کا باعث نہ ہو تو یہ دکھ جھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ والدین ہی جان سکتے ہیں۔ اس درد کا احساس کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا جو ابھی تک باپ نہیں بنا اور جو ابھی تک ماں نہیں بنی۔ یہ موضوع اگرچہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیل طلب ہے۔ یہ جو امر واقعی ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان آج بعد ہے، ہم اپنے والدین سے دور ہیں، والدین سے اولاد دور ہے، ان کے درمیان جو محبت، مودت، جو دوستی اور جو قرب ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدین اور ایک ہے اولاد، اور دونوں کے سلسلے میں اسلام کی رہنمائی اور دونوں کے سلسلے میں اس بعد کے اسباب اور ان کا حل مختلف ہے۔ کچھ چیزیں والدین کے کرنے کی ہیں جن میں وہ کوتاہی کرتے ہیں تو بعد بڑھتا ہے، کچھ چیزیں اولاد کے کرنے کی ہیں جب وہ نہیں کرتی تو بعد بڑھتا ہے۔ اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے تو پھر اسباب کو اور جہاں جہاں پر مسائل ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے پہلے ڈائگنوز کرنا ہوگا، اس کی تشخیص کرنا ہوگا۔ پھر جب اللہ مخاطب کرتے ہیں تو پھر اس میں اگر کسی جگہ پر کوئی کمی اور کوتاہی یا قصور اسلام والدین کا ٹھہرائے تو بڑی خندہ پیشانی سے قبول کر کے اصلاح کرنی چاہیے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے 4 چیزیں رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ 4 چیزیں ہی اسباب ہیں، پھر ان کے حل پر غور کر لیں گے۔ وہ اسباب ہیں اور ان پر اگر کام کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور وہ 4 چیزیں ایسے 4 قواعد ہیں کہ جو قواعد آپ کو صرف اس ایک مسئلے کی مشکل کا حل نہیں دیں گے، بلکہ آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جہاں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم فیس کریں گے تو آپ کے لیے یہ حل ہوگا، اس لیے کہ یہ حل انسانی نہیں ہے، یہ حل ربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا حل ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا دین اسلام ہے، اسے مان لیجئے اور اسے سمجھ لیجئے اور اسے قبول کر لیجئے۔ ہمارا دین اسلام ہے، کیسے ہے؟ ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دین کہتے کس کو ہیں۔ ہم لوگ جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار شخص ہے تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور بس۔ یہ دین کا کامل مفہوم نہیں ہے۔ دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ زندگی میں معاملات ہیں، زندگی میں لین دین ہے، زندگی میں دوستی دشمنی ہے،
زندگی میں تعلقات، رشتے اور ناطے ہیں، زندگی میں فقر و فاقہ اور کشادگی ہے، زندگی میں بہت سارے احوال ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں۔ دین ان چند بنیادی یہ جو چیزیں ہیں، نماز روزہ وغیرہ، یہ تو بنیاد ہیں۔ اب آگے بنیادوں پر بلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے یا نہیں، اس میں ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ بنیاد ہماری کمزور ہے، والدین کی بھی اور اولاد کی، کہ دین کا معنی تو سمجھ لیجیے کہ دین ہے کیا۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل۔ یہ کیوں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام؟ یقین کر لو کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام۔ کیا معنی کریں گے؟ اگر یہاں یہ معنی ہمیں سمجھ آ جائے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے، تو تب اس کی صحیح سمجھ، پورا فہم آ جائے دین کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ میں، یہ دونوں آیات ایک ہی سورہ کی، سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے فرمایا اسی سورہ میں، یہ آیت اس سورہ کی ابتدا میں ہے، اور دوسری آیت ابھی جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی اور زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنائے گا، وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی اللہ کا غضب پانے والے اور جہنم کا ایندھن بننے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ کسی اور سے لیں۔ یہ جو پہلا قاعدہ ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہمیں اسلام کی تعلیمات میں ملے گا۔ ایک شخص ایک شیخ کے پاس آئے، عرب کی یہ بات ہے، اگر کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے، جوان ہو چکی ہے، لیکن رات دن ان کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے سلسلے میں کچھ اہتمام کیا؟ کہا جی میں نے بہت اہتمام کیا، میں نے فلاں اسکالر کو پڑھا، میں نے فلاں مفکر کی کتاب کو پڑھا، میں نے فلاں تھیوری پڑھی، میں نے فلاں ریسرچ کو پڑھا، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کی، لیکن فائدہ نہیں ہوا، میں بہت پریشان، اپنی طرف سے تو میں نے اپنا حق ادا کیا۔ شیخ نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنے لوگوں کی ریسرچ آپ نے پڑھ ڈالی، اتنی تھیوریز آپ نے دیکھ لی، ان سب میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اسلام کا جو ایک نظام ہے، پورا نظام ہے، اس کو تو پڑھا ہوتا، اس کے مطابق تو کچھ چلے ہوتے۔ تمہیں دنیا کی باقی ریسرچز کس طرح سے اٹریکٹ کر گئی، جبکہ اسلام تمہارے پاس ہے، تم مسلمان۔ ہم بھی اس پہلے قاعدے کے مطابق یہ سوچیں کہ ہم اگر پریشان ہیں، اگر مشکلات میں ہیں کسی بھی اعتبار سے، ہمارا جو موضوع ہے اس اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو کیا ہم نے اس سلسلے کو، اس مشکل کو اسلام کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ بھائی یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقے کے طور پر اسلام کو قبول کرنا چاہیے، صرف نام کے طور پر نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب ہم زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو مان لیں گے تو پھر ہمیں ہر شخص کو دو چیزیں سیکھنا ہوں گی جو اصل میں ایک ہی چیز ہے، وہ یہ فرائض اور حقوق۔ ہم میں سے بیٹھا ہر شخص یہاں پر ایک ذمہ داری لیے ہوئے ہے فرائض اور حقوق کی۔ فرائض اور حقوق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا ہوگا، یہ علم حاصل کرنا ہوگا کہ اسلام نے مجھ پر کون کون سی چیزیں فرض کی ہیں، عائد کی ہیں۔ وہ فرائض اور وہ لازمی چیزیں، چاہے وہ اللہ کے سلسلے میں ہوں،
چاہے وہ انسانوں کے سلسلے میں ہوں، اور انسانوں میں چاہے والدین کے سلسلے میں ہوں، چاہے اولاد کے سلسلے میں ہوں، چاہے بیوی کے سلسلے میں ہوں، چاہے خاوند کے سلسلے میں ہوں، ہمسایوں کے سلسلے میں ہوں، دوست احباب کے سلسلے میں ہوں، یہاں تک کہ جانوروں کے سلسلے میں ہوں، اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے، اس موضوع کے مطابق والدین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں میری اولاد کے سلسلے میں، اور اولاد کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اسلام نے مجھ پر کیا لازم کیا ہے میرے والدین کے سلسلے میں۔ حقوق و فرائض، یہ فرائض ہیں اور حقوق کیا ہیں۔ اگر میں والد ہوں اور جو حقوق میری اولاد کے مجھ پر ہیں وہ میرے فرائض ہیں، یعنی دوسروں کے حقوق جو میرے اوپر لازم ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا نام دیا جائے گا حقوق، اور میرے لیے ان کو نام دیا جائے گا فرائض۔ جو میرے حقوق ہیں آپ کے ذمے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جو میرے حقوق ہیں میرے والدین کے ذمے والدین ہونے کی حیثیت سے، جو میرے حقوق ہیں میری اولاد کے ذمے اولاد ہونے کی حیثیت سے، وہ ان کے فرائض ہیں، وہ ان کے فرائض ہیں، جس کو ہم رسپانسبلٹیز اور رائٹس کہتے ہیں۔ یہ جان لیجیے، ہمارے ہاں مسائل کے پیدا ہونے کا سبب یہ بنتا ہے، وہ مسائل اولاد والدین کے درمیان پیدا ہوں، خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہوں، باس اور ملازم کے درمیان پیدا ہوں، ہمسایوں کے درمیان پیدا ہوں، کہ ہمیں حقوق یاد رہتے ہیں۔ بس ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، اپنے حق کے لیے مرنا سیکھ لو، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ لو۔ بھائی فرض کے لیے بھی کچھ لڑنا مرنا ہے کہ نہیں؟ اپنے فرائض کو سیکھو، یہ بھی کسی جگہ پر اس کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، ہم سب دیکھ لیں، ہم میں یہ نقص تو نہیں ہے۔ اگر یہ نقص ہے تو ہم کس طرح سے مسائل سے بچ سکتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ اولاد نے اپنے والدین سے بعد اس لیے بہت زیادہ کر لیا، غیر اور خلیج اس لیے بڑھ گئی کہ اولاد نے کہا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، والدین پورے نہیں کر رہے، اور وہ اپنے فرائض کو بھول گئے۔ اور بالکل اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہوا، والدین کہتے رہے کہ یہ ہمارے فرائض، ہمارے حقوق ہیں، ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی، لیکن واللہ بہت ساری صورتوں میں وہ والدین اپنے فرائض کو پورے نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ قواعد ہیں، 2 قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کا حل آپ کو تلاش کرنا ہو، وہ مسئلہ آپ کا ہو اپنا یا کسی کا ہو، تو افراط اور تفریط سے بچ کر اس کا حل تلاش کیجیے۔ افراط اور تفریط کا کیا مطلب ہے؟ یا کرنا ہی نہیں ہے، یا پھر ایسے کرنا ہے کہ بس اڑا دو، جلا دو، گرا دو، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ بچوں کے سلسلے میں مثال کے طور پر کچھ والدین ایسے وہ کہتے ہیں کہ بچے جو بھی کریں کچھ بھی نہیں کہنا، ذرا تھوڑا سا ماتھے پہ تھوڑا سا سختی کے آثار تک نہیں لے کے آنے۔ اور کچھ والدین ایسے ہیں کہ بچے آپ کی موجودگی میں تھوڑا سا سانس لینے میں آواز بلند کریں، ایسی کی تیسی گلا دبا دو۔ اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دین کو جو اللہ نے نام دیے ہیں ان میں سے ایک نام، اس امت کو اللہ نے جو نام دیے ہیں ان میں سے ایک نام ہے امت وسط، معلوم ہے نا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم نے اسی طرح سے آپ لوگوں کو امت وسط بنایا۔ ویسے عام طور پر ہمیں بھی معلوم ہے، ہماری اردو میں یہ لفظ عربی سے اردو میں آیا اور استعمال ہوتا ہے متوسط، جس کو ہم کہتے ہیں، وسط ہم کہتے ہیں درمیان کو۔ اس امت کو امت وسط کیوں کہا گیا؟ درمیان میں تھوڑی ہے یہ، اس کے بعد کوئی امت ہے نہیں ہے نا، امت وسط کیوں کہا گیا؟ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر درمیانی راہ کو اپنانے والی ہے۔ ہمیشہ ہر معاملے میں، ہر قضیے میں حق درمیان میں ہوگا، افراط و تفریط پر نہیں ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ ہمیشہ حق درمیان میں ہوگا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو لوگوں کا نظریہ مختلف ہے، نصارہ کا اور یہودیوں کا۔ یہودی ایک انتہا پر ہیں جو انتہائی غلیظ، بیہودہ، بے ادبی پر مشتمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا کیا ہے نصارہ کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں۔ اسلام نے کون سی راہ دکھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام دونوں ہی انتہا درجے کے پاکیزہ اور مقدس ہیں، لیکن اللہ کا جز نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث شدہ ہے۔ یہ درمیانی راہ ہوگا۔ عبادات کی وجہ سے تعلقات کو چھوڑ دینا یہ ایک انتہا ہے۔ عبادات کی وجہ سے تعلقات کو چھوڑ دینا یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا کون سی ہے؟ عبادات کو چھوڑ دینا تعلقات کی وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں، یہی سب دین ہے، نماز روزہ بعد کی بات ہے۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز روزہ چھوڑیں، اب حقوق العباد کا خیال رکھیں، بس یہ کافی ہے۔ دوسری طرف کون سے لوگ ہیں؟ نماز روزہ کر رہے ہیں، بس بخشے میں آپ، عقیدہ ٹھیک ہے، بخشے ہمیں۔ اسلام یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اسلام نے کہاں ہمیں لا کر کھڑا کیا؟ درمیان میں بنا، اللہ کے حقوق بھی، لوگوں کے حقوق بھی۔ قرآن کریم میں دو احکامات ہیں جو بہت کثرت سے آئے اور دونوں ساتھ ساتھ ذکر ہوئے۔ کون کون سے احکامات ہیں بتائیے؟ دو حکم ہیں، اکثر اکٹھے ذکر ہوتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، آپ کا جواب ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیم الصلاۃ حقوق اللہ اور آتوا الزکاۃ حقوق العباد۔ بہترین مومن یا حقیقی مومن وہ ہے جو ان دونوں حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گیا، وہ درمیانی راہ پر نہیں رہا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیجیے، اللہ کے انعامات کی قدر کرنا سیکھ لیجیے۔ اللہ کے انعامات کون کون سے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیے، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین اولاد کی قدر کرنا سیکھ لیں اور اولاد والدین کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ قدر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں شکر ادا کرنا، ہم جس کو کہتے ہیں نا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا دراصل قدر کرنا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے۔ اب قدر کرنا کیا ہوتا ہے؟ قدر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا اس طرح سے استعمال کریں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے شکر۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ جو کلمات ہیں نا، یہ شکر کا بڑا معمولی سا مفہوم ہے، یہ شکر نہیں ہے، بڑا معمولی سا مفہوم ہے۔ ایک اچھی بات ہے جو آپ نے کہہ دی اللہ تیرا شکر ہے، نہیں یہ شکر نہیں ہے سر۔ شکر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس مال کی قدر کیجئے اور اس مال کا استعمال وہ رکھیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس جگہ مال خرچ کرنے سے اور ہر اس جگہ سے مال کمانے سے اور ہر اس ذریعے سے مال کمانے سے بچ جائیے جہاں سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو۔ یہ شکر ہے۔ اولاد کے سلسلے میں شکر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے بنانے میں مدد کیجئے، کوشش کیجئے جو اللہ کو پسند ہے۔ اولاد اپنے والدین کے سلسلے میں شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی قدر کریں، ایسے قدر کریں کہ اللہ نے ان کے جو حقوق متعین کر رکھے ہیں ادب و آداب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور دیگر ہر اعتبار سے ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں اور بجا لائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ بھائی یہ چار قاعدے ہیں، یہ چار قاعدے ایسے ہیں اگر آپ ان کو
سمجھ لیں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اولاد اور والدین کے درمیان دوری نہیں ہوگی۔ اگر ان چاروں میں کسی بھی جگہ سستی اور کوتاہی ہوئی تو پھر اولاد اور والدین کے درمیان دوری ہوگی۔ ان چار قواعد کی روشنی میں آگے چند ایک معروضات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیسے کیا جائے۔ پہلے میں مخاطب کرتا ہوں انتہائی قابل احترام والدین کو، اس لیے کہ اسلام نے بھی پہلے والدین کو ہی مخاطب کیا ہے۔ اولاد تو ابھی آنا ہے، اولاد نے تو ابھی آنا ہے، پہلے تو نکاح ہے۔ پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو رشتہ بنایا کون سا تھا؟ باپ اور والدین کا، باپ اور والدین کا تھا، میاں بیوی کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو، حوا کو جو بیوی تھی۔ تو یہ جب ان سے اولاد ہوئی تو یہ والدین بن گئے۔ پہلا رشتہ جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اس لیے سب سے اہم یہ رشتہ ہے، اس لیے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں جتنی مضبوطی ہوگی، جتنا تعلق یہ مضبوط ہوگا، جتنا اس میں قرب ہوگا اور جتنی اس میں اطاعت ربانی ہوگی، اللہ کی جتنی اطاعت اس میں ہوگی، جتنے اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے والے یہ ہوں گے، اس کے بعد ہر رشتہ اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ اولاد کے ساتھ رشتہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اولاد ایسے والدین کی اتنی ہی قدر کرنے والی بنے گی اکثر، یا اللہ کے ہاں یہ لوگ سرخرو ہوں گے۔ یہ بڑا اہم رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ یہ بھی ایک ہمارا الگ ناسور ہے کہ امت مسلمہ میں بہت تھوڑے گھرانے ایسے ہوں گے جن میں میاں اور بیوی کا تعلق وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وہاں بھی افراط و تفریط ہے، کسی جگہ پر بیوی کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے اور ایک ملازمہ اور لانڈی سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی، اور کسی جگہ پر اس کی وجہ سے رشتے ناطے تعلقات بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ افراط و تفریط، اور یہی حال بیوی کی طرف سے خامد کے سلسلے میں بھی پیش ہوتا ہے۔ خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ والدین کو مخاطب کر کے سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو ایک وارننگ دی ہے۔ میں بھی والد ہوں الحمدللہ، آپ میں سے اکثریت والدین۔ یہاں پہ وہ بچے جو ہمارے موضوع کا حصہ ہیں، اگرچہ ہم سب بھی اپنے والدین کے بچے ہیں، ہم بھی اس موضوع کا حصہ ہیں۔ ہم سب نے یہ جو باتیں ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں سننی کہ میں والدین ہوں، میری فیور کی باتیں ہوں گی اور بس بچوں پر اور جا کے روک جماؤں گا، دیکھا تمہاری غلطی ہے۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اولاد کی جگہ پر بھی اپنے آپ کو ہی رکھنا ہے، ہم بھی تو اولاد ہیں نا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے رہے اپنے والدین کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، والدین کے ساتھ اولاد کا کبھی کبھی وہی سلوک ہوتا ہے جو ان والدین کا اپنے والدین کے ساتھ تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، کبھی اللہ آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ والدین نے اپنے والدین کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اولاد نالائق نکل آتی ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے کفر پر، شرک پر ہلاک ہو گئے، یہ بھی ایک منظر ہے۔ اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر اور شرک پر مر گئے، یہ بھی ایک منظر ہے۔ اور تیسرا منظر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، چھوٹے بچے کو 10 کے قریب آگے پیچھے اتنے سال اس کی عمر ہے، پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ کس چیز کا مشورہ ہو رہا ہے؟ بیٹا کہاں آئس کریم کھانے جانا ہے، کہاں پہ لنچ کریں، کہاں پہ ڈنر کریں، کہاں پہ سیر کرنے جانا ہے، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ